بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وفاقی شرعی عدالت میں سود کا نظام کیا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اس کے اوپر آج ایک اہم کیس پر سماعت ہوئی ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور میں تھانہ ہے فیصل ٹاؤن اور وہاں پر ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ فیمیل لیڈی سب انسپیکٹر ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے جو سرکاری کیمرہ تھا جو ایس ایچ او کے کمرے میں لگا ہوتا ہے اس پر کپڑا ڈالنے کے بعد وہاں پر پارٹی کی ہے اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ڈی آئی جی آپریشنز کی طرف سے اور آئی جی آفس کی طرف سے جو کارروائی کی گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس شرعی جو وفاقی شرعی عدالت ہیں ان کی عدالت میں آج اہم سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس شرعی عدالت نور محمد ان کی عدالت میں سماعت ہوئی، 3 رکنی بینچ تھا اور وہ یہ کیس کو دیکھ رہا تھا کہ آئین کے مطابق ہم جائزہ لیں گے کہ سود کے حوالے سے جو قانون ہے وہ شرعی ہے یا نہیں ہے۔ سود کے خلاف کیس پر اہم سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس شرعی عدالت نے کہا کہ سود کے قانون کا جائزہ ہمارے اختیار کے ساتھ ساتھ ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ درخواست گزار کی بات مان لیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مطابق صرف خامیوں کی نشاندہی کریں، تیسرا یہ کہ آئین کے مطابق جائزہ لیں کہ یہ قانون شرعی ہے یا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے عدالت سے کہا کہ تیسری صورت میں آپ کا فیصلہ محض علمی بحث کی حیثیت اختیار کر جائے گا، دوسری صورت میں آپ کی رائے بتدریج نافذ العمل ہو سکے گی۔ کیس میں آپ کو جو اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہم جائزہ لیں کہ یہ قانون شرعی ہے یا نہیں ہے تو تب انہوں نے کہا کہ آپ کا جو فیصلہ ہے یہ محض ایک علمی بحث کی حیثیت اختیار کر جائے گا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو دوسری آپ کی رائے ہے کہ ہم صرف اس میں جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں اور وہ خامیاں ہم ختم کر دیں، اس قانون میں سے جو چیزیں غیر شرعی ہیں، جو چیزیں غیر آئینی ہیں ان کی ہم نشاندہی کریں تاکہ حکومت ان کو ختم کر دے اور اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں کہا کہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا اور یہ بتدریج نافذ العمل ہو سکے گا، یہ ایگزیکیوشن ہو سکے گی۔ اس کے اوپر عدالت نے یہ 3 سوالات اٹھائے ہیں اور ان 3 سوالات پر اٹارنی جنرل صاحب سے، وفاق سے اور درخواست گزار سے جواب مانگ لیا ہے کہ آپ ان کا جواب دیں اور عدالت پھر قانون کے مطابق یہ جو معاملہ ہے سودی نظام کا یا سود کے حوالے سے یہ ایک بڑا پرانا معاملہ ہے اور اس کے اوپر مختلف آراء آتی رہی ہیں، مختلف علماء کرام نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر آج تک ہمارا کوئی بڑا عدالتی فیصلہ نہیں آ سکا۔ اب اس پر جو 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت کی سربراہی میں، وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور انہوں نے یہ 3 سوالات اٹھائے ہیں کہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہو سکتی ہیں کہ یا ہم اس قانون کو کالعدم قرار دے دیں یا ہم دیکھیں اس میں جو خامیاں ان کو درست کریں، یا تیسرا یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق جائزہ لیں کہ قانون یہ شرعی ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں تاکہ پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو دوسری آپ کی اوپینین ہے یا جو دوسرا سوال ہے وہ قابل عمل ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس بحث میں آ جائیں گے، کیونکہ کالعدم تو قرار نہیں دینا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق شرعی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ایک علمی بحث تک ہی محدود رہے گا اور اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوگا، ریاست کو نہیں ہوگا۔ عدالت نے اس کے اوپر جو سماعت ہے وہ 1 اپریل تک ملتوی کر دی ہے اور عدالت نے اس پر جواب طلب کر لیا ہے وفاق سے بھی اور درخواست گزار سے بھی۔ درخواست گزار نے بیسیکلی اس قانون کو غیر آئینی اور غیر شرعی جو ڈکلیئر کروانے کے لیے کہا تھا کہ جو سود ہے، سودی نظام کو یا سود کا جو کاروبار ہے یا جو سودی سسٹم ہے اس کو غیر شرعی اور غیر آئینی ڈکلیئر کروانے کی درخواست دی گئی تھی، جس پہ کے اوپر یہ سماعت ہوئی ہے۔ جون کے مہینے میں وزیر اعظم عمران خان بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی سودی نظام کے خاتمے کے لیے سفارشات طلب کی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے علماء کرام سے سودی نظام کے خلاف اور اس کے متبادل نظام پر مشاورت بھی کی تھی اور وہ پھر عمران خان کو بھی سفارشات بھیجنے کا کہا گیا تھا وزیر اعظم کو۔ ساتھ جو وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو اور وہ بھی اس کا مطالبہ جو فلور آف دی ہاؤس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باقی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلامی بینکاری کی طرف جو آنے کا ایک دعویٰ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں اسلامی بینکاری کی طرف آنا چاہیے، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے
کہ آیا یہ جو سودی نظام ہے یہی رہے گا یا اسلامی بینکاری کی طرف آئیں گے یا اس کا کوئی الٹرنیٹو نظام ہے، اور اس کے اوپر علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں اور اس سارے معاملے کو دیکھا جائے۔ اور 1 اپریل کو اس کے اوپر کیا ہوگا اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے فیصل ٹاؤن تھانے کا۔ فیصل ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او ہیں یاسر چیمہ، اور وہاں پر سب انسپیکٹر ہیں مہوش۔ جو آئی جی آفس کی طرف سے، ڈی آئی جی آپریشن کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے، جو ذرائع ہیں پولیس ذرائع، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایس ایچ او کے کمرے میں سرکاری کیمرہ لگا ہوا ہے، اور جو ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے جس کو دیکھ رہا ہے جو ڈی آئی جی آپریشنز بھی، اور جو آئی جی آفس میں بھی اس کا سارے کا سارا جو کنٹرول سینٹر ہے وہاں بھی یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے عدالتوں کا نظام ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ہیں تو یہ ان پڑھ، اور ان پڑھ جو ان کو اتنا نالج تو ہے نہیں، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ایک بڑا لے مین ایسی کو سوچے گا کہ کہیں کیمرہ لگا ہے اور کیمرے سے بچنے کے لیے آپ اس پر کپڑا ڈال دیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ایس ایچ او کا ایک خاص آدمی تھا جو کار خاص ہوتا ہے تھانے میں، وہ چاہے پرائیویٹ ہو یا کوئی کانسٹیبل تھا، وہ نظر آتا ہے اس ویڈیو میں جو میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئی ہے، اور اس میں وہ نظر آتا ہے کہ وہ کپڑا ڈالنے جاتا ہے اس پر جو کیمرہ ہے۔ اب پولیس ذرائع اب تک صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ایس ایچ او یاسر چیمہ اور جو سب انسپیکٹر ہیں مہوش، کوئی پارٹی انہوں نے کرنی تھی ایس ایچ او کے کمرے میں۔ پارٹی کیا تھی؟ پارٹی تھی کوئی جو برتھ ڈے پارٹی تھی، اور برتھ ڈے پارٹی کرنی تھی ایس ایچ او کے کمرے میں، اور اس کے لیے حالانکہ جو مختلف آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ججز کی برتھ ڈے پارٹیز ہیں اس کے لیے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ایک جو کامن روم ہے وہاں پر اگر کسی جج صاحب کی برتھ ڈے ہوگی تو وہاں سارے بیٹھ کے سیلیبریٹ کریں گے۔ ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہے کہ جس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی۔ اگر ایس ایچ او کی برتھ ڈے ہے یا کسی سب انسپیکٹر کی برتھ ڈے ہے تو وہ کیک تو کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ کیا تھا، اتنی کیا ان کو ضرورت پڑ گئی کہ انہوں نے کیمرے کو بھی ڈھانپا اور سرکاری کیمرے کو چھپانے کی غرض سے اس پر کپڑا ڈالا گیا، اور پھر اس کے وہ تو پکڑے کیسے گئے کہ جو مانیٹرنگ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ فلاں کیمرہ بند ہوا ہے، اس کے اوپر کسی نے کپڑا ڈالا ہے، اور وہ ساری چیزیں تو اب آپ جانتے ہیں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کیمرے میں کیا خرابی ہے۔ اس پر جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے اس ایس ایچ او کو بھی معطل کر دیا ہے اور اس سب انسپیکٹر مہوش کو بھی معطل کر دیا ہے، اور آئی جی کو لکھ دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ کوئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھے، اور از خود کیمرے کے اوپر کپڑا ڈالنا یہ از خود ایک غیر قانونی کام ہے، اور جب ایک ایس ایچ او یہ غیر قانونی کام کرے گا تو پھر اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اس پورے ایریا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کوئی بہتری لائے گا، وہاں پر رول آف لاء لائے گا، ان کی جان مال کا تحفظ کرے گا۔ تو ایک ایس ایچ او سے کیسے امید کی جا سکتی ہے جس کا اپنا کردار یہ ہو کہ وہ خود غیر قانونی کام کرے؟ تو بہرحال اب یہ ڈی آئی جی آپریشن نے ہی کارروائی کی ہے، ڈی آئی جی آپریشن ہی اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس پر ایس ایچ او اور جو سب انسپیکٹر ہیں ان کو سنا جائے گا۔ ان کا موقف اگر درست موقف ہوگا تو ان کو دوبارہ نوکری میں بحال کر دیا جائے گا، اور اگر ان کا موقف وہ اپنا درست موقف ثابت نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور پھر اور بھی کارروائی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔